بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ دادا جی اور سلام۔ سبق آموز قصہ۔ ہمارے دادا جان کی عادت تھی کہ وہ ملنے والے ہر آدمی کو سلام کیا کرتے تھے، جان چاہے پہچان ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات ان کی اس عادت کی وجہ سے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ مذہبی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کرتے تھے۔ دادا جان تو چلتے پھرتے نیکیاں کما رہے تھے۔ وہ لوگوں کو سلام کی صورت میں دعا دیتے اور لوگ بھی جواب میں ان کو دعا دیتے تھے۔ یہ دسمبر کا واقعہ ہے۔ کالے کوٹ اور ہیٹ میں ایک آدمی اپنی لمبی کار سے اتر کر سامنے اسٹور میں جا رہا تھا، جس کے لیے اسے ہمارے پاس سے گزرنا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو دادا جان نے بلند آواز میں السلام علیکم کہا۔ دادا جان سلام کر کے آگے بڑھ چکے تھے اور میں کن آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، جو حیران پریشان پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے لب معمولی سے ہلے، شاید اس نے وعلیکم السلام کہا تھا۔ میری ہنی اور شرمندگی دونوں ہی دادا ابا کی تیز نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے پوچھ ہی لیا، کیوں برخودار، مسلمان گھر کے بچے ہو، پھر یوں سلام پر ہونکوں کی طرح سر کیوں گھماتے چلے آ رہے ہو؟ تم بھی کچھ زبان کو تکلیف دے لیا کرو۔ دادا جان نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی الجھن دور کرنے کے لیے کہا، دادا ابا، لوگ ہنستے ہوں گے، جان نہ پہچان، سلام بھائی جان۔ ہنستے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ تمہیں غیر مسلم دکھائی دے رہے ہیں؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے اور سنت بھی کہ سلام کو عام کرو۔ خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بچے، یہ سن کر میں نے سر جھکا دیا۔ ہمیں نئی نویلی سائیکل خرید کر دی، پھر اسکول کی چھٹیاں بھی تھیں، ہمارے تو عید ہو چکی تھی۔ نئی سائیکل کا جوش ہمیں اپنے محلے سے کچھ آگے لے آیا تھا، مگر کوئی بات نہیں، کتنی دور چلے جائیں، چند منٹ میں واپس آ سکتے ہیں۔ ہم نے پیار سے اپنی سائیکل تھپتھپائی۔ سامنے ہی خوبصورت باغ تھا، جس میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے تھے، اور خوبصورت جاگنگ ٹریک دوڑ لگانے کے لیے تھا، اور گویا وہ ہمیں سائیکل چلانے کی دعوت دے رہا تھا۔ ابھی ہم اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ کسی نے ہماری گردن کو دبوچ لیا۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو وہاں کا چوکیدار خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا، اور قریب ہی رہنے والے کچھ لوگ بھی کھڑے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہم سائیکل چلانے آئے ہیں۔ ہم نے بھی زبردستی کی، مسکراہٹ چہرے پر سجا کر گردن چھڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہی لڑکا ہے جو روز باغ سے پھول توڑ کر لے جاتا ہے، چوکیدار نے کسی سے کہا۔ اس کے الفاظ نے گویا ہماری روح ہی فنا کر دی۔ کہاں رہتے ہو تم؟ اس محلے میں ایک قدرے معقول آدمی نے آگے بڑھ کر ہم سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، ہم تو وہاں سے، ادھر سے گھر قریب ہے ہمارا۔ اب مکمل طور سے گڑبڑا کر الٹا سیدھا بول رہے تھے۔ وین سے اسکول اور اسکول سے گھر آتے جاتے راستوں سے زیادہ مانوس نہیں تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ ایک اور شخص کا بھیڑ میں اضافہ ہوا۔ کون ہے یہ؟ آنے والے بغور ہمارا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ فراسس صاحب، یہ چور ہے، پھول چراتا ہے۔ چوکیدار کے ان الفاظ پر ہمارا دل تڑپ اٹھا۔ ذرا آرام سے خان صاحب، یہ بچہ تو کل عشاء کی نماز پڑھ کر کسی بزرگ کے ساتھ برابر والی کالونی کی مسجد سے نکل رہا تھا، کسی معزز گھرانے کا بچہ لگتا ہے۔ اجنبی نے چوکیدار کو ٹوکا تو ہم نے بھی نظر اٹھائی۔ یہ تو کالے کوٹ اور ہیٹ والا ہی اجنبی تھا، جسے کل دادا ابا نے سلام کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کے گھر والوں کو؟ لوگوں نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے قدم بڑھائے۔ جانتا ہوں، سلام کلام ہو جاتا ہے۔ کوٹ والا اجنبی مجھے لے کر میرے محلے کی جانب بیٹھا۔ گھر تو پہچان جاؤ گے نا اپنا؟ اجنبی نے پیار سے پوچھا۔ جی، وہ، ارے تم کہاں سے چلے آ رہے ہو؟ تمہارے دادا مسجد میں کھڑے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سامنے ہی پھل والا ریڑھی گھسیٹتا ہمارے قریب آیا اور انکل کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں راستہ بھول گیا تھا، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔
سامنے مسجد سے حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی تھیں اور گیٹ پر ہی مجھے دادا ابا نظر آ رہے تھے۔ میں انکل کا شکریہ ادا کر کے تیزی سے مسجد کی طرف دوڑا۔ سائیکل باہر کھڑی کر کے میں اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم بابا جی۔ میں جیب سے 1 روپے کا سکہ نکال کر سیڑھی پہ بیٹھے فقیر کے سامنے تھما دیا۔ السلام علیکم کہنے کے بعد انکل نے مجھے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے وضو کے لیے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں دونوں طرف سلام کیا اور وضو کے لیے آستین کے بٹن کھولنے لگا۔ دادا ابا مجھے دیکھ کر مطمئن انداز میں اگلی صفوں کی جانب بڑھ گئے اور میری سمجھ میں بھی اچھی طرح آ گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مگر ہم نادان تجربے کیے بغیر سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔